تو ہم بھی وہ قبرستان میں گئے. تو جب ہم وہاں گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ قبر کے ساتھ ہم نے کان بھی لگائے ہیں. جی جی. اور کان لگا کے پھر اس کو بلایا بھی ہے. جی. ہمیں تو کوئی ایک چیز بھی وہاں پر کھڑاک یا ہوں ہاں یا ٹھک ٹھک وغیرہ یا کہ کسی اور چیز کی آہٹ کی آواز آتی ہو، بالکل آواز نہیں وہاں پر آئی. اب کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب بک گئے ہیں، ان کو پیسے لگ گئے ہیں، ورنہ یہ تو پہلے کہتے تھے آوازیں آتی تھیں، جیسے ان کو کچھ پیسے ملے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آوازیں نہیں آتی. یہ تھوڑا سا تلخ سوال ہے، لیکن آپ اس کے متعلق ضرور بتائیے کہ واقعی آپ نے پیسے لیے یا کوئی اور معاملہ ہے، جو بھی ہے ذرا واضح کر دے. میں نے خبر یہ سنی ہے، بلکہ سنی کہ میں نے دیکھی ہے کہ ویڈیو اپنا نیٹ پہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ جو امام صاحب ہیں یہ پولیس جو ہے یہ بک گئی ہے. نہ تو پولیس بکی ہے اور نہ مولوی صاحب بکے ہیں. ہاں ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر جو کہتا ہے نا کہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بک گئے ہیں، انہوں نے پیسے لے لیے، تو لائے میرے سامنے ان کو. جو کہتا ہے کہ امام صاحب نے پیسے دیے ہیں، تو اگر وہ ثابت کر دے تو میں اس کو گناہ گار ہوں. تو ہم لینے والے نہیں، ہم تو دینے والے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم پھر پہنچ چکے ہیں چونگ قبرستان. یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہی قبرستان ہے جس کے اندر شبیر نامی نوجوان کو 24 سالہ نوجوان اس کو دفن کیا گیا. چند دنوں کے بعد لوگوں نے کہا کہ اس سے آوازیں آتی ہیں، مختلف قسم کی تھرتھراہٹ محسوس ہوتی ہے، وائبریشن محسوس ہوتی ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں یہاں کے مقیم ہیں، عرصہ دراز سے امام مسجد ہیں، بلکہ انہوں نے شاید جنازہ پڑھایا اور انہوں نے سارے معاملات کو دیکھا. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت صاحب یہ پہلے نمبر پر یہ بتائیں، یہ معاملہ جو ہوا یہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، سارا معاملہ واضح طور پہ بتائیں تاکہ لوگوں کو سب کچھ سمجھ آ جائے. تو بات دراصل یہ ہے کہ جب ہمیں اس کا یعنی کہ جو جتنا بھی یہ ڈیٹا ہے معلوم ہوا تو ہم بھی وہ قبرستان میں گئے. تو جب ہم وہاں گئے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ قبر کے ساتھ ہم نے کان بھی لگائے ہیں. جی جی. اور کان لگا کے پھر اس کو بلایا بھی ہے. جی جی. تو جب میں نے سارے جاتے جا کے سلام بلاتے ہیں، السلام علیکم یا القبور کہتے ہیں. تو میں نے وہ پوری آیت پڑھ کے اس کو سلام بلایا. تو ہمیں تو کوئی ایک چیز بھی وہاں پر کھڑاک یا ہوں ہاں یا ٹھک ٹھک وغیرہ یا کہ کسی اور چیز کی آہٹ کی آواز آتی ہو، بالکل آواز نہیں وہاں پر آئی، کسی قسم کی بھی نہیں. یعنی آپ نے آواز نہیں سنی؟ نہیں. اچھا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جب پتہ چلا تو آپ کی زیر نگرانی کچھ لوگوں نے یہاں جو قبرستان کے رکھوالے ہیں گورکن وغیرہ، انہوں نے سائڈ سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی جو اور پھر آوازیں بھی دیں. کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں جی صحیح ہے. یعنی قبر کشائی سے ابھی تک ہوئی نہیں ہے، پہلے کسی حد تک یہ کہہ لیں کہ ایک سوراخ سا نکال کے آپ نے کوشش کی. اچھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں جو علاقے کے معززین ہیں، بڑے حضرات ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز نہیں آئی. میرا یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو بہت سارے لوگ بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آوازیں آئیں، ان کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنا جو بات آپ بتانے لگا ہوں، بات دراصل یہ ہے کہ یہ ان کی کانوں کا یہ دھوکہ ہے. میں نے بتایا کہ جب فرعون تھا، جب وہ دریائے کلزم کے ساتھ چلتا تھا، جس کو دریائے نیل بھی بولا گیا ہے، تو جب دریائے کلزم کے ساتھ وہ چلتا تھا نا، تو اس کو جب وہ دیکھتا تھا تو دریا جو تھا وہ چلتا تھا. جی جی. اس کا ذہن تھا، یہ اس کی آنکھوں کا یہ دھوکہ تھا کہ وہ جب چلتا تھا تو دریائے نیل بھی چلتا تھا، جب فرعون رک جاتا تھا تو دریا نیل بھی رک جاتا تھا. حالانکہ دریائے نیل رکتا نہیں تھا، وہ اپنی روانگی سے چلتا تھا. اصل میں بات یہ تھی کہ وہ اس کے آنکھوں کا دھوکہ تھا. تو آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے کانوں کا دھوکہ ہے، لیکن اتنے سارے لوگوں کو کانوں کا دھوکہ. ہاں جی، یہ گمراہی ہے نا، اصل میں شیطان کا یہ کام ہے نا. صحیح. شیطانی کام ہے. یہ دیکھ لیں جی، یہ امام مسجد ہیں اور صدراز سے یہ مسجد انہوں نے ادھر قریبی جو ہے وہ بنائی ہے قبرستان کے، ان کے یہ خیالات. اچھا، یہ لواحقین کا اس کے متعلق آپ چونکہ جنازہ بھی اس میں بھی شریک ہوئے، سارے معاملات کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو لواحقین کا اس کے متعلق کیا کہنا ہے؟ لواحقین کا اس کے متعلق یہ ہے کہ اصل میں بات یہ آدمی جو فوت ہوا نا غلام شبیر، اس کا جو ایک بھائی ہے اس سے چھوٹا ہے. جی. وہ گونگا اور بہرا ہے. صحیح. گونگا اور بہرا ہے، نہ سنتا ہے نہ بولتا ہے. اچھا، یہ میں آپ کی یہاں بات کاٹتا ہوں. تو یہ جو انہوں نے کہا، کئی انہوں نے تو یوٹیوب پہ چڑھایا ہوا ہے کہ گونگے بھائی نے کان لگایا تو وہ ایک دم تڑپ اٹھا. جی، تو کیا وہ جب گونگا اور بہرا ہے وہ کیسے سنے گا؟ اس کو بھی انہوں نے کہا کہ سنائی دیتا ہے. اچھا آگے جی، وہ گونگا اور بہرا ہے ایک بھائی. ہاں جی.
تو اسی نے اصل میں یہ سارا جتنا بھی یہ پھیلایا نا بات یہ اسی کا کام ہے، یعنی کہ یہ گونگے کا کام، یہ گونگے کا کام ہے۔ اس نے کیسے پھیلا دیا؟ بات وہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا کہ اس نے ہاتھ لگایا، اس کو کوئی دھمک آئی، بات یہ دراصل یہ اس تو گونگے کو محسوس ہو گیا کہ اندر آواز آ رہی ہے؟ نہیں، آواز نہیں، یعنی یہ گونگے نے سارا معاملہ پھیلایا، لیکن اس کو پھیلانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ پتہ نہیں اس کے ذہن نے کام یہ کیا کہ شاید اس میں زندہ ہے اس لیے۔ صحیح۔ تو کچھ لوگوں کو کہنا ہے کہ انہوں نے ایف آئی آر بھی درج کروائی ہے، ڈاکٹر پر بھی، ٹھیکیدار پر بھی اور فلاں پر بھی، بلکہ کچھ لوگ تو اس سے بڑھ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا صرف پیسے لینے کے چکر کے اندر ایف آئی آر درج کروائی ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے کیا اس کے مطلب؟ نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ افواہ، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو قانون کارروائی کے تحت انہوں نے کیا ہے، انہوں نے وہی کام کیا ہے کہ جیسے وہ اپنا پرچہ، یعنی کہ وہ گئے، انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ ایسے ایسے۔ تو جو تھانہ چونک کے تھے ایس او ایچ صاحب یا جتنے بھی ان کے اپنا ڈی ایس پی صاحب بھی یہاں پہ آئے تھے، تو انہوں نے بھی ایسی ماشاءاللہ اچھی گفتگو ان کے ساتھ کی، لواحقین کے ساتھ بھی کی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو پکڑیں گے یا آپ ایسا کریں گے، انہوں نے کہا اگر وہ قبر کشائی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ماشاءاللہ میں پہلے بھی بیان دے چکا ہوں، آپ بھی دے رہا ہوں، ڈی ایس پی صاحب اور تھانہ چونکہ جو ایس او ایچ تھا نا، ماشاءاللہ بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمیں تو کوئی آواز نہیں آ رہی، انہوں نے خود دیکھا آن کے۔ لیکن اچھا یہ سوال یہ ہے ہاں جی کہ اگر آواز نہیں آ رہی، ہاں جی، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آواز آ رہی ہے، بلکہ بہت زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں، تو کیوں نہیں اس معاملے کو شروع کے اندر ہی حل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ دیر سے دیر 1 2 3 وہ 15 16واں دن جا رہا ہے، ابھی تک قبر کشائی کیوں نہیں کر رہے تاکہ یہ معاملہ تو حل ہو؟ وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں بات، اور پھر تاریخ پہ تاریخ دیتے جا رہے ہیں، اس طرح معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی ابھی کر دیں گے، میں خود جو ہے وہ 4-5 دن سے اس کو دیکھ رہا ہوں، اور وہ روزانہ تاریخ دیتے ہیں، پولیس والوں سے بات ہوتی ہے آج 10 بجے ہو جائے گا، آج 10 بجے ہو جائے گا، لیکن ابھی تک نہیں ہوا۔ تو معاملے کو تو یہ مشکوک خود کر رہے ہیں نا، پولیس والے ادارے خود مشکوک کر رہے ہیں، جب ہے ہی کچھ نہیں ہے تو کریں تاکہ یہ معاملہ ادھر ہی ختم ہو۔ کیوں نہیں قبر کشائی کیوں نہیں کر رہے؟ بات یہ یہاں پہ جتنے بھی یعنی کہ ہمارے اہل علاقہ کے چونکہ جو یعنی کہ اپنا اچھے آدمی ہیں، جو جی جیسے چیئرمین ہو گیا یا کوئی ناظم ہو گیا، یہ بات یہ ان سے جا کریں بھی، پولیس والوں سے بھی، ہاں بھی آپ کیوں نہیں کرتے؟ جب وہ مجسٹریٹ کہتا ہے کہ اپنا 13 تاریخ کو آؤں گا، یا آج جب پیر گزر گیا ہے تو پیر بھی گزر گیا، پیر کا تھا تو پیر بھی گزر گیا تو وہ نہیں آئے، تو یہ ان کا کام ہے بھی آپ کیوں یہ اس کو اپنا اتنا ڈیلے کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس طرح تو معاملہ مشکوک ہوتا جا رہا ہے نا۔ جو لوگ کہتے ہیں آوازیں آ رہی ہیں، ان کو تو اور زیادہ تقویت مل رہی ہے، ان کے موقف اور زیادہ مضبوط ہو رہا ہے، تو یہ جلد سے جلد کرنی چاہیے قبر کشائی۔ اچھا حضرت صاحب، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ مولوی صاحب بک گئے ہیں، ان کو پیسے لگ گئے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ قبر کشائی قبر کھودنے والے ہیں، یہاں کے قبرستان کے رکھوالے، ان کے بھی منہ کو پیسے لگ گئے ہیں، ورنہ یہ تو پہلے کہتے تھے آوازیں آتی تھیں، جیسے ان کو کچھ پیسے ملے ہیں اس وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ آوازیں نہیں آتی۔ یہ تھوڑا سا تلخ سوال ہے، لیکن آپ اس کے متعلق ضرور بتائیے کہ واقعی آپ نے پیسے لیے، قبرستان کے رکھوالوں نے پیسے لیے، یا کوئی اور معاملہ ہے؟ جو بھی ہے ذرا واضح کر دے۔ بس جیسے یہ ہے کہ جو میں نے خبر یہ سنی ہے، بلکہ سنی کہ میں نے دیکھی ہے کہ ویڈیو اپنا نیٹ پہ، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ جو امام صاحب ہیں، یہ پولیس جو ہے یہ بک گئی ہے، نہ تو پولیس بکی ہے اور نہ مولوی صاحب بکے ہیں۔ ہاں، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ اگر جو کہتا ہے نا کہ میرے بارے میں کہتا ہے کہ یہ بک گئے ہیں، انہوں نے پیسے لے لیے ہیں، تو لائے میرے سامنے ان کو، جو کہتا ہے کہ امام صاحب نے پیسے دیے ہیں، تو اگر وہ ثابت کر دے تو میں اس کو گناہ گار ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ ہم لینے والے نہیں، ہم تو دینے والے ہیں۔ میرے سامنے وہ جو کہتی ہے کہ میں دکلی کی رہنے والی ہوں، تو میں کہتی ہوں کہ امام صاحب نے پیسے لیے، میرے سامنے وہ جو کہتی ہے۔ امام صاحب، یہ تھوڑا سا تلخ سوال تھا، میں پھر اسی کی حضرت صاحب معذرت چاہتا ہوں، لیکن یہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور حضرت صاحب، آپ کوئی لوگوں کو پیغام آخر کے اندر دینا چاہیں؟ یہ جی سارے معاملات ان سے آپ کے سامنے رکھے، جو سوال آپ پوچھنا چاہتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھے، خصوصاً قبر کشائی کا معاملہ۔ اگر ان کی حد تک بات کی جائے کہ یہ خود کیوں نہیں کیا، انہوں نے تو اس کا جواب انہوں نے دے دیا کہ پہلے دن کوشش اہل علاقہ نے کی ہے، تھوڑا سا سوراخ نکالا ہے، اور جو ہے وہ آوازیں دی ہیں، ان کو جواب نہیں ملا، ان کو وائبریشن محسوس نہیں، تھر تھراہٹ محسوس نہیں ہوئی،
تو انہوں نے معاملہ ادھر رفع دفع کر دیا اور اب آگے معاملہ چلا گیا، ان کے اختیار کے اندر نہیں ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر کے اندر لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں. یہ جتنے آدمی آتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے، بجائے یہاں پر یہ تماشا دیکھنے کے لیے، بلکہ پورے قبرستان میں اس قبر، چلو اس خصوصی جو قبر ہے اس پہ ٹھہر کے آپ اپنا سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں اور اس کے لیے دعا کریں کہ اگر چلو بالفرض مان لیتے ہیں کہ ان کو آواز آتی ہے، ہمیں تو آواز نہیں آ رہی، تو جن کو آتی ہے تو وہ وہاں پر لوگوں کو بتائیں یہ کہ ان کے لیے ہاتھ اٹھائیں. تو اگر صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے تو اللہ کی ذات پر اس کو آسانی کر دے، اس کو کر دے. صحیح. اللہ تعالیٰ جی خیر کا معاملہ کرے. یہ ان کی رائے تھی، بزرگوں کی. امام مسجد ہیں یہاں کے بڑے معزز لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، تو ان کا کے خیالات آپ کے سامنے رکھے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.